اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین اور ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کے سلسلے میں ایک اور حدیث ہم آج سماعت کریں گے۔ وضو کے متعلق سے ہم احادیث کی سماعت کر رہے ہیں۔ آج ہم ایک اور حدیث پڑھیں گے اور سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وضو پر وضو کریں یعنی کیا سمجھ میں آیا کہ اگر وضو جاتا رہا تو پھر وضو کر لے، تو اس کے بہت سارے فائدے ہمیں انشاءاللہ دنیا میں بھی میسر آئیں گے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمیں آخرت میں بھی اس کے فائدے نظر آئیں گے۔ ایک اور حدیث، اس کے پہلے والی حدیث بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے کہ جنت میں آپ کی آہٹ محسوس ہوتی ہے، مطلب جنت میں آپ مجھ سے آگے آگے چل رہے تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے متعلق بھی بیان فرمایا کہ جب میرا وضو جاتا رہتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں۔ تو وضو کے بہت سارے فوائد ہیں، آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اے اللہ، جو کچھ بھی پڑھا گیا اسے یاد رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں باوضو رہنے کی توفیق عطا فرما۔ روئے زمین پر جہاں بھی مسلمان پریشان آلو یا اللہ ان سب کی پریشانی کو دور فرما۔ وقفظ لهم جناح الذل من الرحمت وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ، زندگی دے تو ایمان پر دے، موت دے تو ایمان و عافیت پہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔